کیونکہ اس وقت بدقسمتی سے ملک پر اسٹیبلشمنٹ کا جو ایک راج آ گیا ہے اور جو دباؤ آیا ہوا ہے، اس میں انہوں نے جو ایگزیکٹو تھا اس کو تو پہلے ہی پابند کیا ہوا تھا۔ نظام جو ہے وہ بالکل تباہ و برباد ہو کے رہ گیا، کیونکہ ہمیں پہلے ہی ہمارا کہنا یہ موقف تھا کہ 26ویں ترمیم جو ہے نہ صرف سپریم کورٹ کو برباد کرے گی بلکہ یہ پانچوں ہائی کورٹس کو بھی تباہ و برباد کر دے گی۔ میں بار ایسوسیشنز ہی اصل وہ باڈیز ہیں جس کی طرف سارے ملک دیکھ رہا ہے کہ یہ کسی طرح سے ان مظالم میں رسر روکیں گے، کیونکہ اس وقت بدقسمتی سے ملک پر اسٹیبلشمنٹ کا جو ایک راج آ گیا ہے اور جو دباؤ آیا ہوا ہے، اس میں انہوں نے جو ایگزیکٹو تھا اس کو تو پہلے ہی پابند کیا ہوا تھا، جو فارم 47 کی نیشنل اسمبلی تھی وہ تو پہلے ان کے ہاتھوں میں تھی، اور بالآخر ایک جج رہ گئے تھے جن کو وہ بذریعہ 26ویں ترمیم کے اپنے پابند کرنا چاہتے۔ تو اس لیے ملک میں سارا آئینی نظام، سارا عدالتی نظام جو ہے وہ بالکل تباہ و برباد ہو کے رہ گیا، اور اس میں مزید نئی سے نئی چیزیں آ رہی ہیں۔ اب 26ویں ترمیم کے خلاف ہم نے پٹیشنز ڈالی ہوئی ہیں، اس میں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے بھی اور لاہور بار کی طرف سے بھی، اور متعدد بار ایسوسیشن، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ہے اور بہت ساری سندھ ہائی کورٹ بار، کراچی بار ایسوسیشن، بلوچستان ہائی کورٹ بار سب کی طرف سے ہیں۔ لیکن ایک تو ہمیں بہت دکھ کی بات ہے کہ ان کو پچھلے تقریباً لگ بھگ 4-5 ماہ ہو گئے، ابھی تک ان کو فکس نہیں کیا گیا، اور اس کے علاوہ اس پر زیادتی یہ ہو رہی ہے کہ فل کورٹ پر ابھی تک لگانے کی بات مکمل نہیں ہوئی، کیونکہ ہم نے سب بار ایسوسیشن کی طرف سے یہ اپلیکیشنز دی ہوئی ہیں کہ یہ سو کالڈ آئینی کورٹ جس کو آئینی بینچ کہتے ہیں، 7 ججز پہ مشتمل ہے جتنے بھی، وہ فل کورٹ نہیں ہے، اور اس لیے ان کیسز کو صرف فل کورٹ کے سامنے لگائے، اور وہ فل کورٹ جو کہ جب یہ ترمیم پاس ہوئی ہے 26ویں ترمیم، وہ جو اس وقت فل کورٹ تھی جن کے 16 ججز آلریڈی یہاں پر موجود ہیں، تو ان کے سامنے لگایا جائے۔ اب وہ اپلیکیشن پر بھی ابھی تک فیصلہ نہیں ہو رہا، اور اسی طرح ہماری یہ بھی ہے کہ جب بھی 26ویں ترمیم کا کیس سنا جائے لائیو سٹریمنگ ہونی چاہیے تاکہ سب کو پتہ چلے اور ساری قوم جانے کہ وہاں پر کیا بحث ہوئی ہے۔ تو ابھی فی الحال ہم منتظر ہیں کہ فل کورٹ بنے گی اور اس کے سامنے 26ویں ترمیم کا معاملہ فکس ہوگا۔ دوسرا جو معاملہ آپ کے سب کے سامنے آیا ہے اور کھل کے آ گیا ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا، کیونکہ ہمیں پہلے ہی ہمارا کہنا یہ موقف تھا کہ 26ویں ترمیم جو ہے نہ صرف سپریم کورٹ کو برباد کرے گی بلکہ یہ پانچوں ہائی کورٹس کو بھی تباہ و برباد کر دے گی، آپس میں تقسیم کر کے، آپس میں ججز کو لڑا کے، آپس میں جورسڈکشن کو محدود کر کے ایک صورتحال پیدا کرے گی۔ لیکن اس وقت ہمارے ذہن میں یہ دور دور تک نہیں تھا کہ اس قدر ایول ڈیزائن ہے کہ چیف جسٹسز امپورٹ اور ایکسپورٹ کیے جائیں گے۔ باقی تو چیزیں سنتے تھے ہم، لیکن یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں تجربہ ہو رہا ہے کہ ایک ہائی کورٹ سے اٹھا کے جج کو دوسری ہائی کورٹ لے جایا جاتا اور اس کو وہاں کا چیف جسٹس مقرر کر دیا جاتا وداؤٹ ڈٹرمنیشن آف سینیورٹی۔ اول تو بات یہ ہے کہ ٹرانسفر کی اپنی جگہ ایک شک موجود ہے اس میں پاکستان کے آئین میں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو جج ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ جائے گا وہ سینئر ہو جائے گا ان ججز سے جو آلریڈی اس کورٹ کے ججز ہیں، اور لہذا یہ معاملہ جو ہے بالکل غیر آئینی قسم کا کام کیا گیا ہے کہ یہاں سے لاہور ہائی کورٹ سے ایک کمپرومائز جج کو اٹھا کے وہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہلے بٹھایا گیا، نہ اس نے اوتھ لی ہے وہاں کے ہائی کورٹ کی۔ ہم بالکل ایگری کرتے ہیں ان 5 ججز کے اس موقف کے ساتھ کہ بھائی آپ جب کسی ہائی کورٹ میں جاتے ہیں، چاہے ایز ٹرانسفری جج جائیں چاہے انیشیل اپوائنٹی ہو، آپ جو ہیں آپ اس کی اوتھ لیتے ہیں، اس کے بغیر آپ جو بھی فرائض و انجام دیں گے وہ غیر آئینی ہوں گے۔ لہذا ایک شخص جس نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن استعمال کرنی ہے،
وہ اس چیریٹی کے لیے اپنے اوتھ بھی نہیں لیے بیٹھا کہ وہ انصاف کرے گا، اس سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ تو یہ بات بالکل درست تھی اور یہ پینڈنگ ہے، اور میں اس معاملے میں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور لاہور بار ایسوسی ایشن کے موقف کی نہ صرف بلکہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں. انہوں نے ریزالو کیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 5 ججز کے پٹیشن ہے اس کی سپورٹ میں اب آرٹیکل N84(3) کی سیپریٹ پٹیشنز ان دونوں کی بار ایسوسی طرف سے ہوں گی، جو کہ یہ بتائے گی کہ جو پاکستان کی سب سے بڑی بار ایسوسی ایشنز ہیں، تعداد ممبران کی تعداد میں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے یا پھر لاہور بار ایسوسی ایشن ہے ڈسٹرکٹ بارس میں، تو ان سب کا کیا ویو پوائنٹ ہے. اور اس لیے انشاءاللہ یہ ایک ایسا جیسچر ہے ان کی طرف سے جو ملک میں آئین اور عدلیہ کی آزادی کے لیے ایک بہت اہم سٹیپ ہے. تیسری بات جس طرح انہوں نے کہا ہے وہ بالکل سمجھ میں آتا ہے کہ یہ چند ججز چونکہ آج کل ملٹری کورٹس کا کیس سن رہے ہیں، تقریباً کنکلوژن کے قریب ہے. میں کل سے بحث کر رہا ہوں، منڈے کو کنکلوڈ کروں گا. جان بوجھ کے انہوں نے اس سے پہلے یہ شوشہ چھوڑا ہے، یعنی ایک بیٹ پھینکی ہے ان ججز کو جو 7 ججز نے فیصلہ کرنا ہے کہ ملٹری کورٹس میں سیولینز کا ٹرائل ہو سکتا ہے کہ نہیں. تو اس کے لیے انہوں نے ان کو ایک بیٹ دی ہے کہ بھئی آپ ہماری مرضی کے مطابق چلتے رہیں گے، ہماری مرضی کے مطابق فیصلہ کریں گے، آپ آئین کو رد کریں گے تو پھر ہم آپ کو 5 سال اور دے دیں گے یہاں پر، کیونکہ ان کا جو سربراہ ہے اس وقت مین الدین وہ تو دسمبر میں ریٹائر ہونے جا رہا ہے. تو اس لیے یہ جان بوجھ کے یہ بیٹ پھینکی گئی ہے ان سے اپنی مرضی کا فیصلہ لینے کی خاطر. تو اور دوسرا جو کل حرکت ہوئی ہے جو جب میرے بحث کے دوران کہ ہمارا موقف یہ ہے، میں اس میں لاہور ہائی کورٹ بار اور لاہور بار دونوں کی طرف سے وکیل ہوں یہ جو ملٹری کورٹس والے کیس میں، اور یہ سال بھر سے کیس چل رہا ہے اور بڑی دیر سے لگا ہے. اب اس میں یہ موقف ہمارا یہ ہے کہ یہ ملٹری ایکٹس کے تحت جو امینڈمنٹ ہے جس کی بنیاد پر یہ ٹرائل کر رہے ہیں سیولینز کا، وہ امینڈمنٹ جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ بے معنی ہو چکی ہے، اور حبی علی کیس بے معنی ہو چکا ہے، کیونکہ یہ سب کچھ 1973 کے آئین سے پہلے کی لا تھا جو اس کے بعد اس کو سسٹین نہیں کیا گیا، اور یہ اس لیے سیولین کا ٹرائل نہیں ہو سکتا. اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان بھر کے وکلا، اس میں صرف سپریم کورٹ بار کے ایک مخصوص لوگ جو اس حکومت کے تابع کام کر رہے ہیں، اور پہلی دفعہ پاکستان میں دیکھا گیا ہے کہ ایک بار ایسوسی ایشن ہو کر وہ فوج کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور اپنے مفادات کی وجہ سے وکلا کی اجتماعی سوچ، اجتماعی جو ہے موقف کے خلاف کام کر رہی ہو. تو اس نے کل انہوں نے ایک بیان جاری کیا ہے جو آپ نے ڈان میں بھی دیکھا ہوگا کہ نہیں جی یہ تو جو آرمی ایکٹ ہے یہ تو پہلے ہی سپریم کورٹ اس کو اب ہولڈ کر چکی ہے. اس کا مقصد ان سے کہلوایا گیا ہمارے اس موقف کو انڈو کرنے کے لیے کہ یہ جو ترمیم تھی 67 کی یہ ویسے ہی آؤٹ ڈیٹڈ اور ایکسپائر ہو چکی ہے. تو اس حد تک یہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اس حد تک ان کے ہاتھوں بک چکی ہے کہ ان کا کوئی ضمیر نہیں رہ گیا. اس کو ہم بار ایسوسی ایشن نہیں کہہ سکتے، پاکستان بار ایسوسی ایشن کا یہ کلیئر موقف ہے. میرا نہیں خیال کوئی بار ایسوسی ایشن یا کوئی اپنے آپ کو جو وکیل کہتا ہو وہ یہ کہہ سکے کہ سیولین کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہو سکتا. پھر تو ہمارا آئینی اور عدالتی نظام سارا ختم ہو گیا، پھر تو ہماری بھی جسٹیفیکیشن نہیں، پھر تو وکلا کو پھر وردیاں پہن لینی چاہیے تاکہ ملٹری کورٹس میں پیش ہو، ورنہ تو یہ نظام جو ہے آئینی نظام تو سب ختم ہو گیا. تو لیکن یہ جو مخصوص نمائندگان آئے گئے لائے گئے ایجنسیوں کے زوروں پر، یہ جس طرح بھی دھاندلی ہوئی ہے 2024 کے الیکشن میں سپریم کورٹ بار کے، اس کے بارے میں ہم وائٹ پیپر نکالیں گے اور تیار ہو رہا ہے کہ یہ الیکشن میں کس طرح دھاندلی ہوئی، کس طرح جو سیکرٹری الیکٹڈ سیکرٹری ہے اس کو سسپینڈ کر دیا گیا، اس کے دفتر پر تالا لگا دیا گیا کیونکہ وہ
وکلا کی نمائندگی کر رہا ہے، وکلا اس سوچ کی نمائندگی کر رہا ہے. اور اسی طرح وہاں پر جو دو نائب صدر ہمارے گروپ کے الیکٹ ہوئے ہیں سندھ سے اور کے پی کے سے، ان کے بعد میں ری کاؤنٹ کا آرڈر کر کے رزلٹ بدلوا دیے گئے ہیں. اور تو ہم یہ ساری بات قوم کے سامنے بھی اور ساری وکلا برادری کے سامنے بھی لے کے آئیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ سب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ لوگ جو ہیں جن کو لایا گیا ہے وہ وکلا کی نمائندگی نہیں کرتے، وہ صرف اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی نمائندگی کرتے ہیں. اور اس قسم کے بیان کی کنڈیمنیشن ہونی چاہیے جو کہ ملٹری کورٹس میں سویلینز کو ٹرائی کرنے کے لیے کل انہوں نے دیا ہے، یا وہ کہا ہے ان کے جو بھی موصوف صدر ہیں کہ جی آپ کر سکتے ہیں ٹرائی. اور یہ آلریڈی آرمی ایکٹ جو ہے اس پر سپریم کورٹ اپنی مہر لگا چکی ہے. تو یہ وہ سارے مسائل ہیں جن پر میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. انہوں نے ریز کیے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ نئے منتخب بار ایسوسی ایشن ہے، پاکستان کی سب سے بڑی بار ایسوسی ایشن ہے. صحیح معنی میں پاپولر بار ایسوسی ایشنز ہیں جن میں ریکارڈ ووٹس، یعنی پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں کوئی 13,500 ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں. یہ ایک ریکارڈ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے انڈورس کر دیا ہے، پاکستان کے وکلاء نے انڈورس کر دیا ہے کہ 26 ترمیم کو ہم مسترد کرتے ہیں، ہم ملٹری کورٹس کو مسترد کرتے ہیں، ہم سینیورٹی کے پرنسپلز کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم امپورٹڈ چیف جسٹس کو قبول نہیں کریں گے. تو اس لیے یہ جدوجہد جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ابتدا جو ہائی کورٹ بار اور لاہور بار کر رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اچھے نتائج ہوں گے. وہ ایک تو ہمارا یہی ڈیمانڈ ہے کہ جو آئینی پٹیشن ہمارے فورمز کی وجہ کی طرف سے بھی اور باقی جو پٹیشنز ہیں ان کی فکسیشن کے لیے ان کو فکس کیا جائے، اور فکس بھی اس کو فل کورٹ کے سامنے کیا جائے، اور فل کورٹ جو 26ویں آئینی ترمیم سے قبل جو ججز تمام جج صاحبان ہیں سپریم کورٹ بار کے ان کے سامنے پیش کیا جائے. اور جو سیکنڈ نمبر پر یہ ہے کہ جو ہائی کورٹ اسلام آباد کے جو ججز نے سینیارٹی کو جو چیلنج کیا، جو سینیارٹی لسٹ ایشو کی گئی، اس میں ہم نے ہمارے شدید تحفظات ہیں، کیونکہ ہمارا بڑا پرنسپل یہ سٹینڈ رہا ہے کہ ججز کی جو سینیارٹی ہے ان کی ٹیکنگ کے مطابق ہونی چاہیے، جو کہ ایک سیٹلڈ پرنسپل ہے. اور جس طرح جونیئر ججز کو مختلف ہائی کورٹ سے اٹھا کر اسلام آباد ہائی کورٹ لایا گیا اور پھر سینیورٹی لسٹ میں ان کو سب سے اوپر رکھ کر پوری طرح ہائی کورٹ کی اسلام آباد ہائی کورٹ کی پیکنگ کی گئی، اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. اس سلسلے میں ہمارے لاہور ہائی کورٹ بار کا ریسنٹ ہمارا ہاؤس بھی ہوا جس میں یونینمسلی ہماری ریزولوشن پاس کی گئی، اور مجھے یہ اختیار کیا گیا کہ بطور صدر لاہور ہائی کورٹ بار ہم اس ایشو کو بھی 184(3) میں ہم انشاءاللہ سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے. وہ بھی انشاءاللہ ہماری پٹیشن آئندہ 2-3 دنوں میں جو ہے وہ انشاءاللہ دائر ہو جائے گی. اور وہ بھی ہمارا یہ ڈیمانڈ ہے کہ اس کو فل فور، کیونکہ یہ ایشو ایسا ہے کہ جس سے تمام ہماری جو جوڈیشری ہے اس پر اس کا اثر ہوتا ہے، اس کو فل فور جو ہے اس کو بھی ٹیک اپ کیا جائے اور اس کو فکس کیا جائے. اس کے علاوہ جو حال ہی میں احسن بھول صاحب نے جو ایک اپنے انٹرویو میں انہوں نے 2 چیزوں کا کہا کہ ہماری تمام بار کونسلز اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ ایک تو آئینی بینچ جو ہے اس کے ججز کی جو عمر ہے وہ 70 سال کر دی جائے، اور دوسرا آئینی کورٹ ایک علیحدہ سے آئینی کورٹ جو ہے اس کو کانسٹیٹیوٹ کیا جائے. تو اس کی بھی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. ہمارا جو ہے پروفیشنل لائرز کا ہمیشہ سے یہ انسٹانس رہا ہے کہ ججز کی عمر میں 1 دن کا بھی اضافہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایسی کوئی ان میں ایسی بات نہیں ہے کہ جو باقی ججز میں نہیں ہے. اور اس سلسلے میں جب ایل ایف او میں بھی ججز کی عمر میں اضافہ کیا گیا تو ہم نے اس میں شدید ایک جو ہے اس میں احتجاج کیا اور اپنی مذمت کی، جس وجہ سے اس وقت بھی ججز کی جو عمر ہے اپر ایج لمٹ جو ہے اس میں اضافہ واپس لیا گیا. تو یہ ہمارے جو ہے سارے، اور آئینی بینچ جو ہے اس میں بھی ہمارا یہ موقف رہا ہے کہ جس طرح پوری دنیا میں کئی مثالیں موجود ہیں کہ سپریم کورٹ
میں جو سینئر موسٹ ججز ہیں 5 یا 7 جتنے بھی ہیں ان پر مشتمل جو ہے وہ آئینی بینچ ہونا چاہیے، نہ علیحدہ سے آئینی کورٹ ہونی چاہیے اور نہ کوئی پک اینڈ چوز والا آئینی بینچ ہونا چاہیے، بلکہ سپریم کورٹ کے جو سینئر موسٹ جج جو کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان ان کو ہونا چاہیے، اور سینئر موسٹ ججز کی پر مشتمل آئینی بینچ ہونا چاہیے جو کہ سارے آئینی معاملات اس کو ٹیک اپ کرے۔ تو اس میں ہمارا یہ بڑا واضح موقف ہے، اور اس سلسلے میں اب جو ہے وہ بات کریں گے حامد خان صاحب۔